اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کا موضوع ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جنہوں نے اپنی مرادیں پا لی ہیں اور جو جنت فردوس کے مالک ہیں، وارث ہیں۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، اس کی 10 جو پہلی آیات ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں جن لوگوں میں پائی گئی وہی جنت فردوس کے وارث ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مراد پا گئے مومن لوگ، فلاح پا گئے مومن لوگ۔ الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو، جو عبث باتوں سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم للزکوٰۃ، جو زکوٰۃ فاعلون، دینے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر وہ جو اپنی بیویوں اور او ما ملکت ایمانہم، اور وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، اس سے مراد باندی، لونڈیاں، غلام، وہ لوگ ہیں۔ فإنہم، پس یہ ان سے غیر ملومین، ان سے ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغی، اور اس کے علاوہ، وراء، اگر انہوں نے تلاش کیا، ذالک، ان کے علاوہ، فاولئک، بس یہی لوگ، ہم العادون، بس یہی لوگ تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لأماناتہم، جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، لحاظ کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین، اور وہ لوگ، یرثون الفردوس، جو میراث میں لیں گے جنت فردوس۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب نماز میں خشوع اور خضوع کیسے کرنی چاہیے؟ اپنا دھیان جو ہے صرف نماز کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب اپنا دھیان نماز میں رکھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ جب تکبیر تحریمہ پڑھ لیتے ہیں تو ادھر ادھر کی ماحول سے اپنے آپ کو حرام کر لیتے ہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ والی چیزیں جو آپ پر حلال ہوتی ہے وہ آپ پر حرام کر دے۔ نماز اللہ اکبر کہنے کے بعد باقی جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ پر حرام ہو جاتا ہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا۔ والذین، اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس میں سکون ہی سکون ہے۔ اب دوسرا ہے والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو عبث باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، جو فضول قسم کی باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، جو ناچ گانے کی، فضولیات کی، دنیاوی چیزوں میں مگن رہنے کی باتیں نہیں کرتے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم للزکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، فاعلون، دینے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے مال کو صاف کرتی ہے گندگی سے۔ اگر یہ نہ دی جائے تو اس کے بارے میں انسان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، پردے میں رہتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور جو اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں، غلاموں، اور یہ والا جو ہے یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا جب باندی ہوتی تھی، تو ان دونوں کے علاوہ اگر آدمی ان کے علاوہ ان پر ملامت زدہ نہیں ہوگا، اور اگر ان کے علاوہ اس نے کوئی اور راستہ اختیار کیا، فمن ابتغی وراء ذالک، زنا کرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ تجاوز کرنے والے ہوں گے، حد سے زیادہ۔
اور والذین هم لأماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جب وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والذین، اور وہ لوگ ہم علی صلواتہم، اپنے نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ آگے بھی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور ادھر پھر سے نماز کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اوقات اولیٰ میں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو پسند ہیں، تو اس نے کہا کہ بات بات پر قسم اٹھانے والے اور نماز میں سستی کرنے والے۔ تو لہٰذا نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا چاہیے، قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہی لوگ، یہ سارے لوگ جن میں یہ ساری صفات ہوں گی، وہی جنت فردوس کے مالک ہیں، اور جنت فردوس میں یہ لوگ ہم الخالدون، یہ لوگ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ یہی لوگ جو ہے یہی فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ جنت فردوس میں جائیں گے۔ ہم اپنے لیے جنت فردوس کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ میں یہ والی صفات لانی چاہیے۔ دین اسلام بہت آسان ہے، لیکن اگر اس قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن مجید میں سے وہ ساری باتیں نکال لی جائے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لغو اور عبث باتوں سے کنارہ کش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ دینے کی، باپردہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ کرنے والا بنائے، اور اپنی نمازوں کو اوقات اولیٰ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت فردوس میں سے کر دیں، وہ والی جنت جو آپ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ یہی لوگ جنت فردوس میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دیں، آمین آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔